نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اچھی طریقے سے اس بات سے واقف ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک بڑی تعداد انسانوں کی اور اس میں بھی خاص طور پر مسلمانوں کی بہت ساری تکلیفوں کے اندر گرفتار ہے۔ عام طور پر تکلیف اور مصیبت میں گرفتار مسلمانوں کو دیکھ کر کبھی کبھی انسان یہ کہنے پر آمادہ ہوتا ہے کہ شاید اللہ عز و جل ان سے ناراض ہے، اس لیے انہیں مصیبتوں میں گرفتار کیا اور یہ تکلیفوں کی وادیوں سے گزر رہے ہیں۔ ہم میں کہ بہت سارے لوگوں کے سامنے ایسے افراد آتے ہیں جو کئی مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں۔ وہ مسلمان ہوتے ہیں، نیک نمازی بھی ہوتے ہیں، پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، گناہوں سے بچنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن انہیں مصیبت آتی ہے۔ اور بہت سارے عبادت گزار مسلمان مصیبتوں کی وجہ سے یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یار جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ بڑے مزے میں ہیں، ہم لوگ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں تو مصیبتیں ہمارے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ آج آپ کو حیرت ہوگی کہ میری گفتگو کا موضوع کیا ہے۔ یہ سن کر میری گفتگو کا موضوع ہے مصیبت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مصیبت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہر کسی پر مصیبت نہیں نازل کرتا۔ اگر آپ کے سامنے میں بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ رکھوں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، اور پھر رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام علیہم الرضوان تک، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بعد سے لے کر آج تک اولیاء کرام اور دینداروں کی زندگی کو دیکھنے کے بعد آپ یہ محسوس کریں گے کہ کیا اللہ عز و جل ان سے ناراض ہے، یا مصیبتیں اللہ نے اس لیے دی ہیں تاکہ اللہ عز و جل ان سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ میں کوئی اور کتاب کی حدیث نہیں، میں بخاری شریف کی حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ اللہ کس پر مصیبتیں نازل کرتا ہے اور کس کو مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے۔
بخاری شریف کی حدیث رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ او کما قال، اللہ عز و جل جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبتوں میں گرفتار کر دیتا ہے۔ جب پروردگار کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرے تو اللہ اس بندے پر مصیبتیں نازل کرتا ہے، تکلیفیں نازل کرتا ہے۔ آپ ذرا سوچو آخر مصیبتوں میں کون سی نعمتیں چھپی ہوئی ہیں اور مصیبتوں میں کون سی راحتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ دنیا کے اندر مصیبتوں میں گرفتار رہے، پریشانیوں میں گرفتار رہے، تکلیفوں میں گرفتار رہے، کبھی مرض کے اندر گرفتار رہے، کبھی مالی تنگی میں گرفتار رہے، کبھی موت کی وادیوں سے گزرتے رہے، کبھی ان کے بچوں کی تکلیف کی وجہ سے وہ گرفتار رہے، ان ساری تکلیفوں کے عوض کے اندر ایک وقت آتا ہے بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اس مصیبت میں گرفتار بندے کو اللہ عز و جل ایک درخت کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا جس درخت کا نام ہے شجرۃ البلوہ، مصیبتوں کا درخت۔ اللہ اکبر۔ اس درخت کے نیچے وہ بندے وہاں موجود ہوں گے اور اللہ عز و جل ان پر اتنی انعام و اکرام کی بارشیں نازل کرے گا کہ جو لوگ دنیا کے اندر آرام سے زندگی گزارتے تھے وہ سوچیں گے اور وہ غور کریں گے کہ کاش کہ دنیا کے اندر ہمارے وجود کو کینچیوں سے کاٹا جاتا اور تکلیف کی وادیوں سے گزارا جاتا تو آج ہم بھی اس درخت کے سائے میں رہ کر کے اللہ کی نعمتوں کے مزے حاصل کرتے۔ مصیبتیں توڑنے کے لیے نہیں آتی، مصیبتیں خدا سے جوڑنے کے لیے آتی ہیں۔ میں آپ کو ایک بات سناؤں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، دونوں کے درمیان مکالمہ ہوتا ہے۔ بیماری اور دنیا دونوں آپس میں بات کرتے ہیں۔ دنیا بیماری سے کہتی ہے اے بیماری تجھ سے لوگ محبت نہیں کرتے، لیکن میرا حال یہ ہے کہ مجھے پانے کے لیے دنیا گھر چھوڑ دیتی ہے، لوگ آرام چھوڑ دیتے ہیں، اور میری اتنی کشش ہے کہ لوگ مجھے پانے کے لیے ہر قسم کی محنت و مشقت کرتے ہیں۔ تو بیماری کہتی ہے بالکل تو صحیح کہہ رہا ہے، اے دنیا تو صحیح کہہ رہی ہے، تیری محبت لوگوں کے دلوں میں ہے، تجھے پانے کے لیے ہر ایک محنت و مشقت کرتا ہے، لیکن میں تو ایسی کم نصیب ہوں کہ مجھ سے لوگ پناہ مانگتے ہیں کہ میں کسی کو میسر نہ ہو جاؤں۔ تو دنیا جواب میں کہتی ہے نہیں تو کم نصیب نہیں ہے، تو خوش نصیب ہے۔ کہ میں کیسے خوش نصیب ہوں، مجھے تو لوگ پانے کی تمنا ہی نہیں رکھتے۔ بھلا کون دنیا میں ایسا ہے جو بیماری سے محبت کرے؟ لیکن تو خوش نصیب ہے کہ اے دنیا تجھے لوگ چاہتے ہیں، تجھے پانے کی کوشش کرتے ہیں اور مجھ سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو دنیا کہتی ہے نہیں تو خوش نصیب ہے۔ کہا کیسے؟ اب جملہ یاد رکھیے گا، ہمیشہ کے لیے کام آئے گا۔ دنیا بیماری سے کہتی ہے اے بیماری تو خوش نصیب ہے، میں کم نصیب ہوں، میں ایسی چیز ہوں کہ جس کو مل جاؤں اسے خدا سے دور کر دیتی ہوں، اور تو ایسی خوش نصیب ہے کہ تو جسے لگ جائے اس کو خدا کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ دنیا بیماری سے کہہ رہی ہے اور بیماری دنیا سے کہہ رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں جتنی مصیبتیں اللہ عز و جل عطا فرماتا ہے، ان مصیبتوں کا عوض، ان مصیبتوں کا صلہ، ان مصیبتوں پر صبر کا بدلہ اللہ نے جتنا رکھا ہے وہ کسی اور نیکی کے عوض کے اندر نہیں رکھا۔ اور مصیبتوں پر اگر کوئی صبر کر لے تو اللہ عز و جل اس صبر کرنے والے کو وہ مقام عطا کرتا ہے جس مقام پر آدمی عبادت کر کے نہیں پہنچ سکتا،
اسی کو قرآن نے مینشن کیا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ بہت سارے ایسے ہیں جنہیں کوئی مرتبہ نصیب ہوتا ہے تو قسمت کی وجہ سے نصیب ہوتا ہے یا صبر کی وجہ سے اللہ انہیں وہ عزت اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ دو واقعات آپ کے سامنے عرض کروں۔ بے قصور تھے حضرت یوسف علیہ السلام، بے قصور تھے، کوئی ان کا جرم نہیں، اور انہیں 7 سال یا 9 سال کی جیل ہوئی، انوسنٹ، بالکل بے قصور، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، لیکن ایک حرف شکوہ اپنی زبان پر نہیں کہ میں، جسے قرآن نے صدیق بھی کہا، یوسف ایھا الصدیق، ایسے سچے، لیکن بے گناہ تھے، بے گناہی کے باوجود انہیں کئی سالوں تک جیل میں رہنا پڑا، لیکن جیل میں رہتے ہوئے بھی صبر کا دامن اور اللہ کا شکوہ، صبر کا دامن تھاما، اللہ کی شکایت نہیں کی۔ تو اب یہ مصیبت نعمت بن کر کے آ گئی۔ سیدھا جب قید سے رہائی ملی تو وہی یوسف جو 7 یا 9 سال تک قید میں تھے، قید سے چھٹتے ہی فوراً مصر کے تخت پر جا کر کے اللہ نے انہیں بٹھا دیا۔ حضرت بلال کو دیکھو، مکے کی گلیوں کے اندر گھسیٹے جاتے تھے، مکے کے اندر ان سے کہا جاتا کہ تم اللہ کو ماننا چھوڑ دو ورنہ تمہیں ایسی سزا دی جائے گی کہ تم زندہ رہو گے تو تڑپتے تڑپتے زندہ رہو گے۔ کیا جرم تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ بس ایک ہی جرم تھا، وہ اللہ کو ایک مانتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرتے تھے، لیکن اس کے عوض کے اندر حضرت بلال رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو گرم ریت پر گھسیٹا جاتا، انگاروں پر لٹایا جاتا۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا کی تھوڑی سی مصیبت کے عوض کے اندر تھوڑی سی روزی میں تنگی آ گئی تو آدمی ڈرگ سپلائی کرنا شروع کر دیتا ہے، حرام کاروبار کی طرف چلا جاتا ہے، سودی کاروبار کی طرف چلا جاتا ہے اور کہتا ہے میرا گزارا کیسے ہوگا، اور آدمی حرام راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت بلال رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو گرم ریت پر گھسیٹا جا رہا تھا اور ان سے کہا جا رہا تھا ایک اللہ کو ماننا چھوڑ دو، دامن محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دو ورنہ تم زندہ تو رہو گے لیکن تڑپ تڑپ کر کے تمہیں زندگی گزارنی پڑے گی۔ حضرت بلال نے مصیبت برداشت کی اور گرم ریت پر اور انگاروں پر بھی کہتے رہے احد احد احد، میرا اللہ ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے۔ آپ ذرا سوچیں، بظاہر انسان یہ سوچتا ہے جیسا کہ آج کے دور میں بھی مسلمان سوچتے ہیں۔ ابھی تازہ ترین واقعہ میں بتاؤں، میں بھروچ میں تھا، مجھ سے ایک ہماری تحریک کے ذمہ دار نے، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا جو کہہ رہا تھا کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ عز و جل کوئی اچھی لڑکی عطا کر دے۔ تو میں نے کہا یار تم پڑھے لکھے ہو، تم کو لڑکی کیوں نہیں مل رہی؟ تو ہمارے ساتھی نے جواب دیا کہ حضرت اس کی وجہ سے ایک بہت اچھی دیندار فیملی کے اندر بھی جب رشتے کی بات کی گئی تو لڑکی کہتی ہے میں شادی تو کر لیتی اس سے لیکن اس کے چہرے پہ داڑھی ہے۔ یہ حال ہے ہمارے، اور اسے دیکھ کر آدمی سوچتا ہے کہ دین سے رابطہ کم کر دو، دین سے تعلق کم کر دو، ورنہ بہت ساری مصیبتیں آئیں گی، بہت ساری تکلیفیں آئیں گی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت بلال کی کو جو تکلیف تھی کیا ویسی تکلیف ہمیں ہے؟ نہیں، لیکن بلال جانتے تھے کہ آج یہ مصیبت ہے کل یہ راحت میں تبدیل ہوگی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت کیا، صبر کیا، مصیبتوں کو جھیلا، تو کوئی انہیں آزاد کرانے والا ہو یا نہ ہو، مدینے کے تاجدار ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو اس کے آقا سے آزاد کرانے کے لیے صدیق اکبر کے شریک بن گئے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت بلال کو آزاد کرایا، اور وہی بلال جو مکے کے اندر گرم ریت پر گھسیٹے جاتے تھے، اللہ نے وہ عزت عطا کی کہ قیامت تک ہر ماں یہ چاہے گی کہ میرے بیٹے کا بھی نام اللہ بلال رکھنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بلال کو مرتبہ ملا کیسے؟ مصیبتوں پر صبر کرنے کی وجہ سے، مصیبتوں کی وادیوں سے گزرنے کی وجہ سے، تکالیف کو جھیلنے کی وجہ سے، اور ان تکالیف کے اندر کوئی غلط راستہ اختیار کرنے کی بجائے پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ سے دامن صبر کے بھیک مانگنے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر! آپ ذرا سوچو، بہت ساری اچھی آواز والے دنیا میں تھے، بہت سارے اچھے رنگ والے بھی دنیا کے اندر موجود تھے، لیکن قربان حضرت بلال کی عظمت پر کہ وہ اذان نہ دیں تو صبح نہیں ہوتی تھی۔ کیا تاثیر تھی ان کی اذان میں، کیا روحانیت تھی ان کی اذان کے اندر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ مرتبہ اللہ نے حضرت بلال کو کیسے عطا فرمایا؟ وہ مصیبتوں سے گزرنے کے بعد، تکالیف کی وادیوں سے گزرنے کے بعد، دامن اسلام کو مضبوطی سے تھامنے کے بعد، صبر کے دامن کو پکڑ لینے کے بعد۔ اب ایک واقعہ میں عرض کروں جس سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بلند مرتبے پر پہنچے کیسے۔ صبر تو کیا انہوں نے، اور بلندی کتنی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر! جب رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر مکہ مکرمہ کی سرزمین پر داخل ہوئے، وہی مکہ جہاں پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی گزارنے پر بے شمار تکلیفیں ان کے دروازے پر دستک دیتی تھی، راہوں میں کانٹے بچھائے جاتے تھے۔ آج اللہ نے وہ موقع عطا کیا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ کعبے کے قریب پہنچے، نماز کا وقت ہوا، ابو بکر بھی موجود، فاروق اعظم بھی موجود، عثمان غنی بھی موجود، مولا علی بھی موجود، اور ایک بڑی تعداد صحابہ کرام علیہم الرضوان کی وہاں پر موجود۔ اذان کا وقت ہوا، اللہ کے پیارے حبیب ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر کے اذان کہو۔ بلال کعبے کی چھت پر پہنچتے ہیں اور جیسے ہی کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، صدیق اکبر جو کعبے کے قریب کھڑے تھے ان پر غشی طاری ہوتی ہے، بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں۔ فاروق اعظم نے سہارا دیا، سیدنا بلال اذان کہتے جا رہے ہیں، کلمات پڑھتے جا رہے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ اذان مکمل ہوئی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر کو کسی طرح ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ جب ہوش میں آ گئے، اب سنیے فاروق اعظم نے کیا پوچھا۔ عرض کرتے ہیں، ابو بکر اذان تو پہلی بار تم نے بلال سے نہیں سنی، بلال تو اس سے پہلے بھی اذان کہتے تھے، لیکن آج بلال کی اذان سن کر تم پر غشی کیسے طاری ہو گئی، تم بے ہوش کیوں ہو گئے؟ جواب سنیے صدیق اکبر کا، ارشاد فرماتے، عمر تم بھی اپنے قبیلے کے بڑے ہو، میں بھی اپنے قبیلے کا بڑا ہوں، عثمان بھی اپنے قبیلے کے ذمہ دار ہیں، علی بھی اپنے قبیلے کے ذمہ دار ہیں، اور بھی بہت سارے یہاں پر موجود ہیں، لیکن میں حیران ہوں یا اللہ کہ ہم اور تم کعبے کے قریب کھڑے ہیں اور بلال اتنا خوش نصیب ہے کہ کعبہ خود بلال کے قدموں کو چوم رہا ہے۔ حضرت بلال کعبے کی چھت پر تھے نا، تو قدم کعبے کے اوپر تھے، تو بلال کتنا خوش نصیب ہے کہ بلال کے قدموں کو کعبہ چوم رہا ہے۔ اے ابو بکر، یہ مرتبہ بلال کو اللہ نے اس لیے عطا کیا کہ بلال نے مصیبتوں پر صبر کیا اور مصطفیٰ پیارے کی محبت سے اپنے دل کو منور و مجلہ کر دیا۔ یہ وہی بلال ہے،
کل تک مکے کی گلیوں میں گھسیٹے جا رہے تھے، لیکن آج وہی بلال ہے کہ ہم اور تم کعبے کے قریب کھڑے ہیں اور بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر کے اذان کہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ مصیبت، مصیبتوں سے گھبرائیں نہیں۔ قرآن نے واضح طور پر کہا ہے، جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے۔ اللہ نہ چاہتا تو مصیبت نہ آتی، اس کا حکم تھا اس مصیبت کے پہنچنے میں، وہ مصیبتیں پہنچی۔ اب آگے اللہ ارشاد فرماتے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لایا اللہ عز و جل اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دے گا، یعنی اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ اللہ اس بندے کو عطا کر دے گا جو اللہ پر کامل ایمان رکھتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے ہمیشہ کے لیے یہ بات ذہن میں محفوظ کر لیں کہ مصیبتیں، جملہ یاد رکھیے گا، مصیبتیں توڑنے کے لیے نہیں آتی، اللہ سے جوڑنے کے لیے آتی ہیں۔ تو مصیبتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ سے صبر، اور یہ بھی نہیں کہ اللہ سے مصیبتیں مانگیں تاکہ درجہ بلند ہو، نہیں، حضور نے فرمایا اللہ سے عافیت کا سوال کرو، عافیت مانگو اللہ سے، اور اگر اللہ نے مصیبت لکھ دی ہے اور آ جائے تو شور نہ بچاؤ، اللہ کا شکوہ نہ کرو، صبر کرو، اور کوئی ایسا راستہ اختیار نہ کرو اس مصیبت سے نکلنے کے لیے جو ناجائز ہو، جو حرام ہو، جو اللہ کا ناپسندیدہ ہو، ایسا راستہ مصیبت سے نکلنے کے لیے مت کرنا۔ اگر تم صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بھی تمہیں عطا فرما دے گا، اور مصیبتیں اس لیے آتی ہیں کہ تم ان مصیبتوں سے صبر کر کے گزر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ نعمت عطا کرے گا جو عبادت کرنے والوں کو بھی میسر نہیں۔ اور حدیث مبارکہ کی یہ الفاظ جو ایک مصیبت زدوں کے سلسلے میں تشفی اور تسلی کا کام انجام دیتے ہیں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبتیں پہنچاتا ہے۔ اب دیکھیے دو چیزیں عرض کر دوں، اللہ والوں کا حال یہ تھا کہ نعمتیں ملتی تھی تو انہیں اتنی خوشی نہیں ہوتی تھی، لیکن تکلیفیں آتی تھی تو انہیں خوشی ہوتی تھی۔ توجہ چاہوں گا، اللہ والوں کو نعمتیں ملتی تھیں تو اتنے خوش نہیں ہوتے تھے، تکلیفیں آتی تھیں تو بہت خوش ہوتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا حضرت تکلیفوں میں آپ اتنے خوش کیوں ہوتے ہیں؟ تو جواب دیتے ہیں نعمتوں کا طلب کرنا یہ تو ہماری بھی خواہش ہے نا کہ اللہ ہمیں نعمتیں عطا فرمائے، لیکن ہماری طلب تو یہ نہیں ہے کہ اللہ ہم کو مصیبت عطا فرمائے، مصیبت تو صرف اللہ کے چاہے ہی سے آتی ہے، تو ہم اس بات پر خوش ہیں کہ جو اللہ نے چاہا وہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے، جو اللہ نے چاہا وہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کبھی مصیبت تمہارے دروازے پر دستک دے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو، انشاءاللہ العظیم رب قدیر جل جلالہ اس کلمے کے عوض میں، اس جملے کے عوض کے اندر تمہاری مصیبتوں کو دور بھی فرمائے گا اور تمہیں پروردگار اجر سے مالا مال بھی فرمائے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و توفیل ہم سب کو دامن صبر تھامنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار دنیا میں بھی ہمیں عافیت اور آخرت میں بھی ہمیں عافیت عطا فرمائے، اور پروردگار سب پر کرم کی نظر فرمائے اور سب کی مصیبتوں کو دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔